چلیے شروع کرتے ہیں۔ کچھ دن پہلے جو ہے KCT کالج کے پاس مجھے ایک لڑکی نظر آتی ہے، 16-17 سال کی لڑکی ہے، ATM پہ کھڑی رو رہی تھی۔ تو میں جب ATM گیا پیسے نکالنے کے لیے، میں اس لڑکی کو دیکھ کے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا، آپ مطلب کیوں یہاں پہ اکیلے کھڑے ہوئے، کسی کو ڈھونڈ رہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو بولی کہ نہیں بھیا میرے کو وہ ATM سے پیسے نکالنا ہے، نہیں آتا۔ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لو میں نکال کے دیتا ہوں۔ تو پن وغیرہ پوچھا، وہ بچی چٹھی پہ کچھ لکھ کے آئی تھی پن وغیرہ اس کی، تو جو بھی تھا اس کا اماؤنٹ میں نکال کے دیا اس کو۔ اس کے بعد میں نے پوچھا بیٹے اکیلے آئے، اب کیا مسئلہ ہے، مطلب رو کیوں رہے آپ؟ تو بولی کہ نہیں بھیا ابو ہاسپٹل میں ہے اور میں جو ہے وہ کافی دیر سے یہاں پہ کھڑی ہوئی، میرے کو جو ہے ATM مشین یوز کرنے نہیں آ رہا تھا، اس لیے جو ہے گھبراہٹ تھی میرے کو۔ تو بولے آپ کے گھر میں کوئی ہے نہیں کیا، مطلب ساتھ میں لے کے آتے، آپ کو آنے کی کیا ضرورت؟ تو بچی بولی کہ نہیں بھیا وہ ابو ہے، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، ہاسپٹل میں ہے، اور بھیا تھے وہ جو ہے باہر گئے ہوئے سعودی کو، تو گھر میں کوئی بھی ہے نہیں، اس لیے ابو کا ATM کارڈ لے کے میں جو ہے وہ پیسے وڈرا کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ یہ 2025 کا واقعہ ہے۔ آپ امیجن کریے، مسلمان گھر کی لڑکیوں کو ہم پردے میں رکھتے 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 جو ہے اتنا ان کو ڈیپینڈنٹ بنا دیے کہ ایک چھوٹی سی معمولی سی سکل ان کے اندر نہیں ہے۔ ATM مشین سے بیسک ٹرانزیکشن کرنے کے لیے لڑکی کو کسی اور کا انتظار کرنا پڑا۔ یہ اسلامک تربیت نہیں ہو سکتی، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسلام میں عورتوں کو آزادی دی گئی ہے، اسلام میں عورتوں کو ڈیپینڈنٹ بننا نہیں سکھایا گیا ہے۔ عورتوں کو ڈیپینڈنٹ بنانا یہ ایک کلچر ہے، یاد رکھیے۔ بچیوں کی جب بھی آپ تربیت کر رہے ہیں تو بچیوں کو اس قابل بنائیے کہ ان کو کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہ ہونے کی ضرورت پڑے۔ اب یہ پرٹیکولر کیس جو میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں، میرے کو سن کے اتنا تعجب ہوا یہ بچی کی بات۔ یہ بولتی ہے کہ اس کے گھر میں جو ہے والد صاحب ہیں، والدہ ہیں، اور 2 بہنیں ہیں اور ایک بھائی تھا۔ بھائی کی پڑھائی کمپلیٹ ہوئی تو ریسنٹلی بھائی جو ہے سعودی چلے گیا، بڑے بہن کی شادی ہو گئی، اب یہ بچی اکیلی ہے۔ والد صاحب کا ان کے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ حضرت پڑے ہوئے ہیں ہاسپٹل میں۔ اب پیسے نکالنے کے لیے بچی باہر نکلی، اس کو ATM یوز کرنے نہیں آ رہا، اور یہ کب کی بات ہے؟ 2025 کی بات ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ خدا بچیوں کو اتنا بھی اپاہج مت بنائیے کہ وہ بولتے نا مطلب کچھ آ ہی نہیں رہا، پردے کے نام پہ جو گھر میں بٹھا کے رکھے۔ یار بچیوں کو تھوڑا سا اپنے بچیوں کو جو ہے وہ بیسک لیول کی اسکل سکھائیے۔ یہ جو بیسک نیڈ ہے، یہ ان کا رائٹ ہے سیکھنا، مطلب باہر جانا، گاڑی چلانا، یہ ساری چیزیں جو آپ سکھائیں اپنے بچیوں کو۔ کب تک آپ اپنے بچیوں کو جو ہے وہ پردے میں رکھیں گے، ڈیپینڈنٹ بنائیں گے؟ آج یہ بچی جو ہے وہ باپ کے گھر میں ہے، بھائی ہے، سپورٹ کرا، ساری چیزیں اچھی ہے۔ کل کے دن یہ بچی شادی کر کے کسی کے گھر جائے گی، اللہ نہ کرے اگر شوہر جو ہے وہ بیوڑا نکلا، پاکٹ نکلا، یا پھر کسی وجہ سے بدماش نکلا، بیوی کا خیال نہیں رکھتا، تو بچی کیسے مینیج کریں گی؟ بولیے میرے کو۔ بیسک چیزوں کی جو کیا بولتے ہیں آپ کو، ڈیلی لائف کی جو چھوٹے موٹے چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو سکھانا ہے اپنے بچوں کو۔ آپ تمام کے سامنے اس لیے بات رکھ رہا ہوں کہ مجھے دیکھ کے بڑا تعجب ہوا، بچی جب یہ بات بولی ہے میرے کو تو کافی تکلیف ہوئی، اور یہ حقیقت ہے، یہ ایک گھر کی کہانی نہیں، ہزاروں گھروں کی یہ کہانی ہے۔ میں خود جو ہے وہ ہماری بہن جب شادی سے پہلے کئی چیزوں کو ہم روکتے تھے ان کو، کیونکہ ہم کو پتہ نہیں تھا، ہم کو بھی وہی وہ برین واش کیے ہوئے بولتے ہیں بھائی عورتیں گھر میں رہنا، عورتیں گھر میں رہنا۔ ٹھیک ہے عورتوں کو گھر میں رہنا ضروری ہے، لیکن اسلام عورتوں کو ڈیپینڈنٹ بنانا تھوڑی بولتا ہے ہم کو۔ ہم خود جو ہے ہمارے سامنے مثال ہیں صحابیات کی، امی عائشہ کی، آپ گھوڑ سواری کرتے تھے، تو کیوں نہیں آپ اپنے بچوں کو جو ہے گاڑیاں چلانا سکھاتے؟ گاڑیاں چلانا سکھائیے، کار چلانا سکھائیے، ضرورت کی حد تک۔ ایسا نہیں کہ آپ دے کے چھوڑ دے رہے ہیں ان کو کھلے عام، گنڈا گردی کرو، آوارہ گیری کرو، آپ باہر پھرو، اس کے لیے نہیں سکھانا ہے بھی۔ بچیوں کو اسکلفل رکھیے۔ بچے تو خیر جیسے تیسے سیکھ لیتے دوستوں میں جا کے، بٹ ہماری جو مسلم گھر کی عورت بچیاں ہیں، ان کو یہ ساری لائف سیونگ اسکلس سکھائیے۔ تو بس یہ وہی بات ہے، میں اب تمام کے سامنے آ کے جو ہے بات بتانے کا میرا مقصد یہی ہے کہ آپ جو ہے اپنے گھر کی بچیوں کو جو ہے وہ بیسک لیول کی جو اسکلس ہیں ان کو سکھائیے۔ خدا رائے چیزوں سے پیچھے مت رکھیے، کیونکہ جو بچیاں خود سیکھیں گی وہی اپنے بچوں کو جو ہے آگے رکھنے کی فکر کریں گے۔ آپ اپنے بچوں کو کچھ نہیں سکھائیں گے تو گھنٹہ اس کو کچھ معلوم ہوگا اپنے بچوں کو، اولاد کو کیا سکھانا ہے بول کے۔ لہٰذا جی میری چھوٹی سی گزارش وہی ہے اس ویڈیو میں کہ آپ جو ہے اپنی مسلم گھرانوں میں بچوں کو پردے میں رکھ کے ہر وہ چیز سکھائیے جو ان کے لیے ضروری ہے۔ آپ ان کو اتنا اسکلفل بنائیے پڑھائی کے ساتھ ساتھ، تاکہ شادی کے بعد اللہ نہ کرے کسی وجہ سے کوئی برا وقت آ گیا، کبھی ان کو ضرورت پڑی، تو یہ خود نکل کے 4 پیسے کما سکے عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایسا نہیں کہ آپ بچوں کو کھلا چھوڑ دو ماڈرنزم کے نام پہ کہ بھائی وہ جا گاڑی سیکھ لے، تو کہاں جا رہی، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں، کچھ نہیں، کیا نہیں، ہاتھ میں پیسے دے دیے، ATM دے دیے، UPI سکھانا، وہ بولتے ہیں نا UPI کیسا چلانا سکھا دیے، آن لائن ٹرانزیکشن کرنا سکھا دیا، اب اس کے بعد چھوڑ دیے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں۔ یہ بھی غلط ہے، اس میں بچے آپ کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ تو خدا رہا اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جائیں، جو ٹرانزیکشن وغیرہ آپ دے رہے ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی لیں آپ۔ تو یہ ساری چیزیں کر کے بچوں کے ساتھ جو ہے تھوڑا سا جیسے جیسے دنیا آگے بڑھ رہی ہے، ترقی کر رہی ہے،
مسلم ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے اس طرح کی جو اسکلس ہیں یہ ان کو سکھائیں. یہ بیسک ان کا رائٹ ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو اس طرح کی جو ماڈرن ٹیکنالوجی سے دور رکھتے ہیں تو یاد رکھیے آپ ایز اے پیرنٹ کلپریٹ ہیں. آپ اپنے بچوں کو زمانے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلنا نہیں سکھا رہے. بچوں کو دین کی تعلیم بھی دیجیے, دنیا کی تعلیم بھی دیجیے, اور ساتھ ہی ساتھ عورت بچوں کو خاص طور پر بتا رہا ہوں جو بیسک اسکلس ہیں یہ انہیں سکھائیے. کیونکہ جو عورت بچی قابل ہوگی, ہونہار ہوگی, وہی جو ہے اگلی نسل کو کھڑی کرے گی. مطلب ایک ارادے کے ساتھ, مضبوط ارادے کے ساتھ جو ہے دنیا میں جا کے ڈٹ کے لڑنے کے لیے, اپنی آواز بلند کرنے کے لیے سکھائے گی. جو ماں کو یہ آپ نے سکھائی تو ماں کیا گھنٹہ سکھائے گی اپنے بچوں کو. تو آج کل جو ہو رہا ہے وہی ہے نا, مطلب کھانا کمانا سکھا دیے, چھوڑ دیے, شادی کر دیے, بچے پیدا کر دیے, اس کے بعد کیا کھا رہے ہیں, پیر رہے ہیں, مر رہے ہیں, مقصد ہی نہیں ہے. مطلب کیا کر رہے ہیں بولے تو ٹھیک ہے بھائی اچھا کما رہا ہے, شادی کر دے, اس کے بعد اس کے بچے ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کے بچوں کو بڑے کر رہے ہیں, شادیاں کریں, وہ کوئی پرپز ہی نہیں ہے. مقصد ختم ہو گیا مسلمان قوم کا. خدا رہا یہ چیزیں آپ تمام کے سامنے جو ہے فرسٹریٹ ہو کے ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جی اپنی مسلمان بچیوں کو جو ہے قابل بنائیں, ہونہار بنائیں, کیونکہ ہم یہ غلطی کر چکے ہیں ہماری بہنوں کے ساتھ. میں آج بھی جو ہے ہمارے گھروں میں ہماری بہنوں کے ساتھ میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں کہ بھائی ہم سے غلطی ہو گئی. یہ چیزیں اسلام نہیں ہیں. اسلام جو ہے ہر وہ چیز میں آگے رکھنے کا نام ہے. مطلب مسلم لڑکیاں ہوں, مسلم لڑکے ہو, ان کو جو ہے دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے آگے چلنے کا نام اسلام ہے. سمجھ رہے؟ تو یہ چیز کا خاص خیال رکھیں. باقی جی دعاؤں میں خیال رکھیں. میں آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے السلام علیکم.